سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرے سابق دوست، سابق ہیرو اور سابق وزیر اعظم عمران خان آج کل اڈیالہ جیل میں ہے۔ سر دست ان کے حالات اچھے نہیں۔ آپ حالات کی اس خرابی کی بے شمار وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک وجہ بہت اہم ہے۔ قدرت نے اس شخص کو فائٹر بنایا ہے۔ فائٹرز میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں دو خوفناک خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ جیتنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ چنگیز خان سے لے کر امیر تیمور، نپولین بوناپارٹ اور ہٹلر تک کے دنیا کے تمام بڑے فائٹرز کا پروفائل دیکھ لیں۔ یہ لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے باوجود کوئی دیر پر ریاست، کوئی انمیٹ فٹ پرنٹ یا کوئی ایسی لیگیسی چھوڑتے نظر نہیں آئیں گے جسے آنے والے لوگوں نے کیری کیا ہو، لوگوں نے صدیوں تک ان کا تذکرہ کیا ہو یا لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہوں۔ یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کیس سٹڈی کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لوگ اور ادارے ان کی فائل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں لیکن ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ کبھی رک کر اپنی حماقتوں کا تجزیہ نہیں کرتے، لہٰذا جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ صدیوں تک ان کی غلطیاں چنتی رہتی ہے۔ دوسری وجہ، یہ لوگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے اخلاقیات، دوست، احباب، خاندان، قانون، آئین اور ضمیر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں یہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہیرو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ سر تا پاؤں تک فائٹر تھے، گیو اپ نہیں کرتے، ہار نہیں مانتے، ہر حال میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اکیلے سے مزید اکیلے اور تنہا سے مزید تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس عالم میں اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں، یہ وزیر اعظم بھی بن جائیں، تو بھی ان کا انجام ہٹلر، نپولین بوناپارٹ، امیر تیمور اور چنگیز خان سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بھی بلا کر دنیا کے دوسرے نامور فائٹرز کی طرح اپنے ہی مزار کے مجاور بنیں گے۔ بس میرا مشورہ ہے، یہ اگر فضول اور تھکا دینے والی جنگ سے باہر آ جائیں، لمبا سانس لیں، ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انہیں بڑی آسانی سے اپنے راستے میں بچھی اپنی حماقتوں کے تمام کانٹے صاف نظر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ان کی پہلی حماقت 2021 میں جنرل فیض حمید کو DGISI رکھنے کی ضد تھی۔ جنرل فیض حمید اگر چلے بھی جاتے تو بھی یہ ان کے لیے فائدہ مند رہتے۔ یہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور یہ جانتے تھے ان کا یہ کام صرف عمران خان کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ جہاں بھی ہوتے یہ عمران خان کا دایاں بازو ہوتے۔ دوسرا، نیا DGP خان صاحب کا غمگسار ہوتا، مگر عمران خان کی ضد کی وجہ سے جنرل فیض حمید کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ نئے DG کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے، فوج بھی ان کی کمر سے کھسک گئی، یوں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ عمران خان کی پہلی اور بڑی حماقت تھی۔ خان کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت ہوتی تو شاید یہ اس غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرتے۔ یہ عدم اعتماد کو مردانگی کے ساتھ قبول کر لیتے، اقتدار PDM کے حوالے کرتے، اپوزیشن لیڈر بن کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے، پھر تماشا دیکھتے۔ PTI کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی، لہٰذا حکومت پارلیمنٹ سے ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی عمران خان کی اجازت کے بغیر۔ پنجاب، KPK، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاؤں نہ رکھ سکتی۔ دوسرا، PDM ایک دوسرے سے بھی لڑ پڑتی، عمران خان 3 ماہ میں دوبارہ وزیر اعظم ہوتا یا پھر اس کے بعد الیکشن ہو جاتے، لیکن خان بہرحال خان ہے۔ اس نے دوسری سیاسی حماقت بھی کر دی، یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کر باہر بیٹھ گیا۔ یوں عمران خان کی سیاسی لگام PDM کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پھر اس نے دھڑا دھڑ بل پاس کرا کر PTI کو زمان پارک تک محدود کر دیا۔ عمران خان اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا، لیکن یہ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک حماقت کرتا چلا گیا۔ اس نے سائفر جیسے فضول کاغذ کو اپنی ڈھال بنا کر لوکل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ پنجاب اور KPK اسمبلی توڑ کر اپنے جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیا۔ یہ اس کے بعد اپنی اس فوج اور اس عدلیہ سے بھی ٹکرا گیا جو اسے اقتدار میں لے کر آئی تھی، جس نے اسے دوسری مرتبہ بھی اقتدار میں لانا تھا۔ یہ اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید اس کی واپسی ہو جاتی،
لیکن اس نے نئے آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ یہ آخر میں سڑکوں پر ریلی بھی لے آیا، اور پھر اس کی آخری اور سب سے بڑی حماقت 9 مئی تھی، اس نے غلیل کے ساتھ ایٹم بم پر حملہ کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا، یہ اس کنویں میں جا گرا جہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ عمران خان کو اب بھی چاہیے یہ سانس لے، مڑ کر پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کی فہرست بنائے، ان کا اعتراف کرے، مثبت اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قدرت انسان کو مرنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہے۔ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہے اور جیل سے بھی ملک کی تانے کھینچ رہا ہے۔ یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے، یہ تسلیم کرے یہ خود پارٹی اور یہ پورا ملک صرف اور صرف اس کی حماقتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے۔ آج اگر اس کے ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے لیڈر زیر زمین ہیں یا تتر بتر ہیں یا دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ آج اگر یہ خود جیل میں ہے، اس پر قطار اندر قطار مقدمے اتر رہے ہیں، جیل کا عملہ اس کے بیٹوں سے ملاقات نہیں کرا رہا، تو اس سب کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف اس کے کندھوں پر آتی ہے۔ آج اگر اس کی پارٹی بلے سے محروم ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہے اور ریاست اگر کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے تو اس کا سہرا بھی عمران خان کے سر جاتا ہے۔ آج اگر وکلا عمران خان اور پارٹی کے مقدمے نہیں لڑ پا رہے، اس ناکامی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، آپ اگر وکلا کو الیکشن بھی لڑائیں گے، پارٹی کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ڈال دیں گے، آخر میں انہیں صبح سویرے عدالتوں میں بھی کھڑا کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے میڈلز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ خود سوچیں، اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے گا، واش روم بھی صاف کرے گا، مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ عمران خان نے وکلا کے ساتھ یہی سلوک کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ جہاز تباہ ہو گیا۔ خان کو چاہیے یہ پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، پھر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھے، یہ پھر کامیاب ہوگا، ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آ بھی گیا تو بھی اس کا انجام شیخ مجیب الرحمن سے مختلف نہیں ہوگا، یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ خان صاحب پلیز پیچھے تو مڑ کر دیکھو، پیچھے پورا باغ اجڑ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ آپشن اب نہیں بچے۔